بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, ICC ورلڈ کپ بھارت میں شروع ہے اور اس حوالے سے مختلف قسم کی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. بلکہ میں نے گزشتہ کچھ دن پہلے ایک پروگرام بھی کیا تھا جس میں کہا تھا کہ یہ ایک متنازع ورلڈ کپ ہے, جس پر مختلف بڑے کھلاڑی بھی اعتراضات کر رہے ہیں اور جو کھیل رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں وہ بھی اعتراضات اٹھا رہے ہیں. سعد الدین سعد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مختلف میچز کے درمیان کمنٹری بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرویوز بھی لیتے رہتے ہیں مختلف شخصیات کی. تو آج خود ہم نے ان کو بلایا کہ وہ آج ہمیں انٹرویوز دیں اور ہمیں بتائیں کہ اس ورلڈ کپ کے حوالے سے کہ اس وقت کیا سچویشن بن رہی ہے. سب سے پہلے تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ وہ ہمیں سچویشن بتائیں کہ جو ٹیموں کی پوزیشن ہے اس کو وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں. کوئی اپسیٹ بھی ہوا ہے یا روٹین کا معاملہ چل رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ساتھ؟ سر جی, فرسٹ آف آل تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. سر اس میں ایسا ہے کہ جب ورلڈ کپ کا آغاز ہوا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے, آغاز میں جو اسپورٹس انالسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیم اگر جو انڈین کی بیٹنگ لائن اپ ہے یا جو وہاں کی پیچز ہیں وہاں سے فائدہ حاصل کرے گی اور جو ایشین ٹیمز ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گی. لیکن جو باہر کی ٹیم ہیں جیسا کہ آسٹریلیا ہو گئی, انگلینڈ ہو گئے, نیوزی لینڈ, تو ان ٹیموں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور بلا شبہ ان لوگوں کی باتیں ٹھیک ثابت ہوئیں. اور جیسے ہی باہر کی جو ٹیمز تھی, جیسے کہ میں انگلینڈ کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں, جو انگلینڈ کی ٹیم کو بہت بڑا اپ سیٹ افغانستان نے دیا جیسے آپ نے بات کی, تو افغانستان کی ٹیم کے حوالے سے بھی یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں اور یہ بہت بڑا اپ سیٹ ہے جب ایک بہت چھوٹے ٹارگیٹ کا سامنا انگلینڈ کی ٹیم نہ کر پائی اور انہوں نے وہ ٹارگیٹ چیس نہ کیا. تو اسی کے بعد اگر میں سر بات کروں تو جو دوسری ٹیمز ہیں تو اس ٹورنامنٹ میں جیسا کہ توقعات تھیں کہ انڈین کی ٹیم پوری ٹیموں کو آؤٹ کلاس پرفارمنس دے گی اور انڈین کرکٹ ٹیم ابھی ٹاپ پر ہے اور وہ اتنے شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے. تو ہم اس طریقے سے یعنی یہ بات کر سکتے ہیں کہ انڈین کرکٹ ٹیم جس طریقے سے ابھی کھیل رہی ہے شاید اس سے بہتر کھیلنا اس ورلڈ کپ میں ممکن بھی نہ ہو. تو ٹاپ پر انڈیا کی ٹیم ہے, اس کے بعد جس طریقے سے پرفارمنس ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے اور بالخصوص ان کی بیٹنگ لائن اپ نے. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کی بیٹنگ لائن اپ ہمیشہ سے اس ٹورنامنٹ میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پہلے 2 میچز میں آغاز فراہم کیا اور پھر پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلے 2 میچز تو جیتے, لیکن اسی کے بعد انہیں جس طریقے سے شرمناک انداز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کے اگینسٹ, تو یہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو سٹیٹس تھا اسے بہت وہ نیچے لے آئی. اچھا سعد, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پاکستان کی شکست ہوئی ہے جی سر, یہ پاکستان کی بری پرفارمنس کی وجہ سے ہوئی ہے یا انڈیا کی اچھی پرفارمنس تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کو ساری کو؟ سر اگر ہم دیکھیں تو میں اپنی بات کرنے سے پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹیم کا جو ہیڈ کوچ ہے مکی آرتھر صاحب, ان کا میں ایک بات کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ICC ورلڈ کپ نہیں ہے بلکہ یہ BCCI ورلڈ کپ ہے. تو اب آپ اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کی کیفیات کیا ہیں. اب اس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جو وہاں پر کھیلے جانے والے وکٹس ہیں, پچز ہیں, ان کا بھی عمل دخل ہے. لیکن اگر میں آپ کو سر بتاؤں تو جس طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے پہلے آغاز کیا, اس میچ کی میں تھوڑی بات کروں تو جس طریقے سے پاکستان کرکٹ ٹیم نے آغاز کیا اسی کے بعد 2 وکٹس 155 رنز پر, اور جس طریقے سے بیٹ لائن اپ کو پھر زوال آیا اور 8 وکٹ 36 رنز کے مجموعے پر آؤٹ ہوئی, تو یہ آپ قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جو ہار ہوئی ہے پاکستان کو اس میں ٹھیک ہے انڈین بولر نے بڑی اچھی پرفارمنس دی لیکن ہماری اپنی نالائکی اور نااہلی بھی اس میں شامل تھی. صرف اس میں پچز کو قصوروار میرا خیال ہے نہیں ٹھہرا سکتے. پاکستان کی پرفارمنس بہت بری تھی. آپ نے دیکھیں گے 156 پہ آؤٹ ہوئے تھے 2 کھلاڑی اور 192 پہ پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی. تو اس میں اچھا پھر جب پاکستان کی بولنگ میں تو ہم بہت بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے بولر جیسے ہیں, پاکستان کے پاس تو کوئی اسپنر ہی نہیں ہے. جب ہماری ٹیم میں سرے سے کوئی اسپنر ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے, آپ کہتے ہیں کہ اسپنر جب بیچ میں آتا ہے بیچ کے اوورز میں تو وہ اہم کامیابیاں اپنی ٹیم کو دے کر جاتا ہے. جب پاکستان کے اسپنر کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اہم وکٹس دلائیں یا اپنی ٹیم کو جو ایک اہم اس وقت درکار ہوتی ہے, اسپنر کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں آتے ہیں اور اپنی ٹیم کی جو بال لائن اپ ہے اس کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں. پاکستان کے اسپنر بھی میرے خیال میں ایک بڑی اہم وجہ ہے. اچھا, کل میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے جو بالر ہیں یا اسپنر ہیں ان سے آپ بیٹر والا کام لے رہے ہیں, تو اس پہ بھی تنقید آئی ہوئی تھی کہ آپ ان کی بیٹنگ کا انحصار آپ اپنے بالر پہ کرنے لگتے ہیں جو آپ کے اسپنر ہیں جو ہیں 1-2 پیچھے بچے کچے, تو آپ ان سے اپنی بالنگ کروائیں, آپ ان سے بیٹنگ کا انحصار کرتے ہیں کہ وہ اچھی بیٹنگ کر کے ہمیں جتوائیں گے. تو آپ کے بیٹسمین جو ہم کارکردگی بری دکھا رہے ہیں
تو ان کو میرا خیال ہے اپنی کارکردگی بہتر بنانی چاہیے. اچھا سب سے ساتھ جو ایشو اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں وہ پچز کا معاملہ ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ IPL یہاں پہ ہوتا ہے, انڈیا کے سارے کھلاڑی یہاں پہ مستقل کھیلتے رہتے ہیں, ان کی اپنی پچز ہیں اور اپنے ان کے کراؤڈ ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا تعصبانہ رویہ ہے اس ورلڈ کپ میں انڈیا نے دکھایا ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کو سوچتے ہیں, کسی انٹرنیشنل مورال کو, کسی انٹرنیشنل جو کھیل کے رولز ہوتے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پچز والا معاملہ ہے, جو کروڑ کا یک طرفہ ایک جھکاؤ ہے, اور انہوں نے جو اپنی پچز پہ جو ان کی پریکٹس تھی اوور آل, تو کیا اس سارے صورتحال کو یا اس سینیریو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر اسی میں ایسا ہے کہ اگر بالفرض ورلڈ کپ پاکستان میں بھی ہوتا تو اسی میں بھی یہی ہوتا, ویور اور جو دیکھنے والے ہیں وہ پاکستانی ہی ہوتے. اگر انگلینڈ کی ہم بات کریں وہاں پر بھی ان کے سپورٹس مین زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں میں ایک بنیادی سپورٹس مین کے وہ رولز وہ جانتے ہیں, ایتھکس انہیں معلوم ہے جو بیسک ہیں. اب جو آپ نے پچز کی بات کی, میں بابر اعظم سے جب ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب سے پہلے ایک بات پوچھی گئی اور سوال پوچھا گیا کہ بابر صاحب یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو انڈین ٹیم کی وکٹس ہیں یا پچز ہیں یہ کتنا اہم کردار ادا کریں گے, تو انہوں نے بڑے ہی کانفیڈنس سے, اور لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہے, لیکن میری ناقص رائے کے مطابق پاکستان کرکٹ ٹیم اوور کانفیڈنس ہو چکی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے خیال میں تو جو انڈین پچز ہیں وہ پاکستان کے پچز سے ملتی جلتی بلکہ تقریباً سیم ہی ہیں, اور جو سب سے اہم اور بنیادی فرق ہوگا وہ یہی ہوگا کہ انڈیا کی باؤنڈریز چھوٹی ہیں. یعنی آپ ان کے اوور کانفیڈنس کی اگر بات کریں تو پچز کا رول ہے, کوئی شک نہیں, پچز اور پاکستان کرکٹ ٹیم ہی نہیں. اچھا جو سر باہر کی ٹیم ہے, اس بات کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کریں, جو باہر کی ٹیم ہے, انڈیا ہو, جو انگلینڈ ہو گئی, آسٹریلیا ہو گئی, ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. اب انہوں نے 2 میچز چھوٹی ٹیم سے, جب بھی ان کا کمپٹیشن ایشین ٹیم کے اگینسٹ آیا تو وہ ہارے ہیں. اور اگر میں اس ورلڈ کپ کی بات کروں تو جو انڈین کی پچز پر جو آسٹریلیا اور انگلینڈ ہے وہ تو میرے خیال میں بس اب نہ ہی سمجھیں ہیں. یعنی وہ جس طریقے سے انہیں 2 میچز میں, میں کہتا ہوں ایک شرمناک انداز میں, اور بالکل یہ آپ اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو اس میں رول ہے وہ پچز کا ہے. لیکن جو ایشین کی ٹیم ہے, اب پاکستان ہو گئی, سری لنکا ہو گئی, تو ان کو یہ بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ ان کی پچز مختلف, کیونکہ پچز ہر جگہ پر سیم ہی ہوتی ہیں دونوں ممالک. لیکن پچز کی میں ایک ساتھ بات دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بڑا رنز بنتا ہے, بیٹنگ سپورٹ پچز ہیں, تو بیٹنگ سپورٹ ہیں تو پھر پاکستان کی ٹیم یکدم کیوں دھڑم ہو کر گری ہے. اور گزشتہ روز جو ہوا ہے انگلینڈ کے ساتھ, تو اگر یہ بیٹنگ وکٹ ہوتی تو یہ پھر یہ اپسیٹ کیوں ہو رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ سر اگر ہم دیکھیں جو ایشیا میں میچز کھیلے جاتے ہیں تو پورے ایشیا میں ہی اگر ہم بات کریں تو جو سپنر کے لیے ہمیشہ سے وہ گیم چینجنگ ثابت ہوتے ہیں. میں اگر بات کروں افغانستان کے میچ کی, افغانستان کے پاس 3 اسپیشل سپنر ہیں, پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہے. راشد خان, مجیب الرحمان اور محمد نبی, یہ ایسے 3 سپنر ہیں کہ اگر یہ کسی سپن ٹریک پر بولنگ کرنے آ جائیں تو میں دعوے سے بلکہ چیلنج سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی ٹیم بھی اس ٹیم کے خلاف زیادہ سکور نہیں کر سکتی, اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے. آپ اب دیکھیں سر, ہماری پاکستان ٹیم کے خلاف ایک بھی پاکستان ٹیم میں سپنر اسپیشلسٹ نہیں ہے, جو 2 ہیں وہ آل راؤنڈر ہیں. تو افغانستان کے پاس 3 اسپیشلسٹ اسپنر تھے. انہوں نے جب انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ, اور وہ بیچارے پہلے سے ہی جو ایشین وکٹس پر کھیلنے میں تھوڑے کمزور سمجھے جاتے ہیں, ان کا بھلے ہی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے IPL کے حوالے سے, لیکن بالعموم اگر ہم بات کریں تو ان کی ٹیم کی پرفارمنس ناقص رہتی ہے اسپن وکٹ پر. تو سر بالکل اسپنر یہاں پر, اور پاکستان کے میچ میں تو جو انڈیا کے فاسٹ باؤلر تھے, میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو انڈین کرکٹ ٹیم کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ دھڑام سے گری, اس میں بھلے ہی پاکستانی بیٹنگ لائن اپ کا بہت زیادہ قصور تھا, لیکن جو انڈیا کے بولر تھے, جسپریت بمراہ اور جو محمد سراج ہو گیا, پانڈیا ہو گیا, یہ لوگ انہوں نے بہت شاندار بولنگ کی. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالعموم جو سارا اس بیٹنگ روڈ, اب بات کی جاتی ہے کہ جو روڈ پچز ہیں, لیکن روڈ پچز بھلے ہی ہیں, لیکن اسی میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اور جو انگلینڈ کے ساتھ ہوا, یقیناً اس میں سپنرز نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا. اچھا صاحب, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے پچز کے حوالے سے, ٹیموں کی پوزیشن کے حوالے سے, پوائنٹ ٹیبلز کے حوالے سے. تو ایک دلچسپ مجھے ایک تبصرہ یاد آ رہا ہے کہ جب 92 کا ورلڈ کپ تھا جو ہم نے جیتا تھا, تو ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل نے تبصرہ کیا تھا کہ پاکستان نیچے سے 3رے نمبر پر ہے. تو اس وقت آسٹریلیا جیسی بڑی ٹیم جو ورلڈ رینکنگ میں ٹاپ کی ٹیموں میں شمار ہوتی ہے, تو وہ نیچے سے پہلے نمبر پر ہے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر نیچے والے پہلے نمبر سے اوپر والے پہلے نمبر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے یا ان کی گیم اوور ہو چکی ہے؟ سر آپ نے بڑے دلچسپ رائے میں سوال پوچھا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو ایشیا میں جب یہ باہر سے ٹیم جیسے کہ پاکستان کی ٹیم باہر جاتی ہے, آسٹریلیا انگلینڈ جاتی ہے, تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ یقیناً آسان نہیں ہوتا کسی دوسرے اوے ملک میں جانا اور ان کی ملک میں ہی رہ کر اچھی پرفارمنس دینا. اب وہ انگلینڈ میں تو اچھا کھیل لیتے ہیں, نیوزی لینڈ میں کھیل لیتے ہیں, لیکن جب وہ ایشیا کی طرف آتے ہیں تو پھر انڈیا, دبئی یا پاکستان کی جو پچز ہیں یا جو یہاں کی آب و ہوا ہے یہ بالکل مختلف ہے, تو یہ بالکل انہیں سوٹ نہیں کرتی. اور بالکل اسی طریقے سے وہ آسٹریلیا کی ٹیم جیسے ہی آئی, میں تو کہتا ہوں یہ ابھی نقطۂ آغاز ہے, جو آگے ان کی ٹیم کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور میرا نہیں خیال کہ آسٹریلیا کی ٹیم یہاں سے پہلے نمبر پر آ سکتی ہے یا ٹاپ 4 میں آ سکتی ہے. تو آج بھی ایک اہم میچ ہو رہا ہے, میرا خیال ہے تھوڑا اس پر بھی تبصرہ کر لیں, پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے. آج سری لنکا اور نیوزی لینڈ کا ایک اہم میچ ہے, آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں جو جاری ہے؟ سر اگر ہم نیوزی لینڈ جو آسٹریلیا کا میچ جاری ہے تو اگر آسٹریلیا جی ہاں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسٹریلیا کی جو باڈی لینگویج ہے وہ لوز ہوگی. اب میں پہلے 2 میچز کی بات کرتا ہوں. پہلے 2 میچز میں آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کو دیکھ کر ہمیں تو جو لگ رہا تھا جیسے کوئی نیپال کی ٹیم کھیل رہی ہو یا اسکاٹ لینڈ کھیل رہی ہو, لیکن آسٹریلیا کرکٹ ٹیم میں بہت بڑے سٹارز بھی, میکسویل ہو گیا, ان کے ڈیوڈ وارنر ہو گئے, بہت اچھے اور بڑے بڑے نام ان کی ٹیم میں موجود ہیں, لیکن وہ نام بولنگ میں بھی پیٹ کمنز, مچل سٹارک جیسے شاندار بولر ہیں. اب اسپنر میں ان کے پاس بھی اسپنر کی کمی ہے. جبکہ اگر میں سری لنکا کی بات کروں تو سری لنکا ٹیم کے پاس بے شک انہوں نے پاکستان سے ایک بڑے ٹارگٹ کے بعد میچ ہارا اور بہت شرمناک انداز میں تھی وہ بھی شکست, لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو سری لنکن کرکٹ ٹیم کو یہ ایج حاصل ہے کہ ان کی باڈی لینگویج بھی اچھی ہوگی, اور جو ان کے اسپنر ہیں وہ چونکہ ایشیا میں ہی کھیلتے ہیں, وہ ایشین ٹیم ہی ہے, تو وہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو ہرانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. اور پھر اگر آج آسٹریلیا کی ٹیم ہارتی ہے تو یہ بھی میری رائے ہے کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کا یوں کہیں کہ ان کا کانفیڈنس اتنا کھو چکے ہوں گے کہ دوبارہ سے واپس اٹھنا ان کے لیے پاسبل گیم اوور ہو جائے گی. بالکل. اور اگر لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر یہ میچ سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا کا کانفیڈنس بھی یہاں سے یہاں پر آ جائے گا, ہمارے لیے مشکلات بھی بنا سکتی ہے آنے والے دن میں پاکستانی ٹیم کے لیے. تو بے شک اس طرح, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ ابھی جو بہت سے میچز پڑے ہیں اور یہ جو اس طرح ورلڈ کپ میں ہوا ہے کہ جو بھی ٹیم آئی ہیں اسی میں سے ہر ٹیم کے اگینسٹ کھیلنا ہے, تو یہ کھیل کو تھوڑا دلچسپ بھی بنا لیتا ہے, لیکن اسی میں پھر کمپٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ بھی سر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی آسٹریلیا نے 2 میچز ہارے ہیں, میچز بہت پڑے ہیں, وہ ابھی بھی اگر کوئی کم بیک کرتی ہے, اور جس طرح ہوتا ہے کہ آسٹریلیا ہمیشہ بڑے ایونٹس میں اچھی کارکردگی دکھاتی ہے, تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ آسٹریلیا اگر ایک مرتبہ ٹریک پر آ گیا تو اسے روکنا کوئی آسان ہوگا یا کوئی سہل کام ہوگا. ناظرین کرام, آپ نے بڑی دلچسپ گفتگو سنی سعد الدین سعد کی, انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر بتائی ہیں, اوور آل ورلڈ کپ کی صورتحال آپ کو بتائی ہے. تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ مزید میچز کے ساتھ اور مزید صورتحال کے ساتھ آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ رکھیں گے. اللہ حافظ.